اچھا جی، تو آج ہم ذرا بات کریں گے پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے۔ کچھ اہم خبریں آئی ہیں، خاص طور پر کچھ اخباری ذرائع سے، تو ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی بالکل، کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں، کیونکہ صورتحال کافی تیزی سے بدل رہی ہے۔ جو سب سے شاید ڈرامائی بات ہے وہ عمران خان کی طرف سے عاشورہ کے بعد یعنی 6 جولائی کے بعد احتجاج کی کال ہے۔ اچھا، احتجاج کی کال۔ جی ہاں، اور ساتھ میں ایک بہت سخت بیان بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں غلامی نہیں قبول کروں گا بلکہ تاریخ جیل کی کوٹری کو ترجیح دوں گا۔ یہ تو بہت مضبوط موقف ہے۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت سنگین معاملہ سامنے آیا ہے۔ ان کی بہن علیمہ خان کی طرف سے الزامات ہیں۔ جی میں نے بھی دیکھا، آرمی چیف پر براہ راست الزام لگایا گیا ہے نا؟ جی ہاں، جنرل عاصم منیر پر۔ الزام یہ ہے کہ وہ جیل میں عمران خان کے قتل کی مبینہ سازش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ضمانت جان بوجھ کر روکی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ الزامات تو واقعی بہت ہی سنگین ہیں، مطلب ان کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے، اور ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فی الحال الزامات ہیں جو ان کے خاندان کی طرف سے آئے ہیں۔ صحیح۔ جہاں تک ضمانت میں تاخیر کی بات ہے تو تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ صرف قانونی معاملہ نہ ہو سکتا ہے یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہو، عمران خان کی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کو محدود رکھنے کی۔ اچھا، یعنی قانونی جنگ کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا تو یہی خیال ہے، یہ ایک طرح سے سیاسی بیانیے کی جنگ بن گئی ہے جو عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے۔ ٹھیک، اور جو لوگ شاید روزانہ فالو نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ عمران خان صاحب کب سے قید میں ہیں۔ جی، وہ اگست 2023 سے قید میں ہیں اور ان پر کئی کیسز ہیں، خاص طور پر جو 9 مئی 2023 کے واقعات تھے ان کے حوالے سے الزامات ہیں۔ اور کرپشن کے کیسز بھی ہیں، جیسے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ والے۔ بالکل، وہ بھی ہیں۔ تو قانونی محاذ تو کافی وسیع ہے، اور اس کو جیسے میں نے کہا وسیع تر سیاسی تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ تجزیہ کار اس بات پر تقریباً متفق نظر آتے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے اثر و رسوخ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی پارٹی کے لیے سیاسی سپیس کم کی جا رہی ہے۔ جی ایسا ہی لگتا ہے، اور اسی وجہ سے شاید خاندان والے عالمی سطح پر بھی اپیل کر رہے ہیں جیل کے حالات پر، اور خود عمران خان بھی، جیسے ٹائم میگزین میں مضمون لکھا تھا یا سوشل میڈیا پر جو مہم چلتی ہے وہ اسی مزاحمت کا حصہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ الزامات، یہ قانونی کارروائیاں، یہ سیاسی پس منظر، اب آگے کیا دیکھنا چاہیے؟ آنے والے دنوں میں کون سی چیزیں اہم ہوں گی؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو عاشورہ کے بعد کا وقت اہم ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس پر کیا رد عمل آتا ہے، پی ٹی آئی کتنی موبلائز کر پاتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا، ظاہر ہے ضمانت کی جو سماعتیں چل رہی ہیں وہ بہت کلیدی ہیں، ان کے جو بھی فیصلے آئیں گے ان کا براہ راست اثر ہوگا سیاسی ماحول پر۔ اور سیکیورٹی کی صورتحال، خاص طور پر ان الزامات کے بعد؟ جی بالکل، یہ جو قتل کی سازش جیسے الزامات ہیں ان کے بعد سیکیورٹی کا پہلو بہت اہم ہو گیا ہے۔ حکومت، فوجی قیادت، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ کیا اقدامات کرتے ہیں، اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال غیر یقینی ہے، کشیدہ ہے۔ ایک طرف عمران خان کی مزاحمت ہے، دوسری طرف سنگین الزامات، پس منظر میں سیاسی اور قانونی جنگ چل رہی ہے، اور آنے والا وقت لگتا ہے کافی نازک ہے۔ بالکل، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتی ہے جو انہی ذرائع سے نکلتا ہے، وہ یہ کہ جب روایتی طریقے جیسے احتجاج یا سیاسی سرگرمی ان کی جگہ ایسے محدود ہو رہی ہوں، تو کیا مستقبل میں سیاسی مزاحمت کی کوئی نئی شکلیں، کوئی غیر روایتی طریقے سامنے آ سکتے ہیں؟ اور یہ جو کشیدگی ہے ریاست اور ایک سیاسی جماعت کے بیچ، یہ پاکستان کے سیاسی نظام پر کیا مستقل قسم کے اثرات ڈال سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔